اس کا لہجہ ہموار تھا لیکن آنکھوں میں کوئی تاثر تھا جس نے چند لمحوں کے لیے ماما کو باندھا تھا۔ اس طرح باتیں کرو گی تو ہر رات جاگ سکتا ہوں تمہارے لیے۔ امامہ نے نظریں چرا لیں۔ اس سے کچھ دور ہٹتے ہوئے اس نے تکیے پہ سر رکھ دیا۔ وہ اب سیدھی لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل میں پڑے سیل فون کی ایک دم بجتے الارم کو بند کرتے ہوئے سالار نے اس کی طرف کروٹ بدلی۔ کوہنی کے بل نیم دراز اس نے امامہ سے کہا، کچھ اور بتانا ہے تم نے؟ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، اس نے مدھم آواز میں کہا، آئی لو یو۔ جواباً سالار کے جملے نے اسے چند لمحوں کے لیے ساکت کر دیا۔ وہ اس کے پاس تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ اس سے سننے کی خواہش رکھتا ہو۔ تھینک یو۔ وہ بے اختیار ہنسا، ایک گہرا سانس لے کر۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے جیسے گھٹنے ٹیک دیے۔ وہاں اس کے قریب کوئی اور عورت ہوتی تو اسے اظہار محبت ہی ملتا۔ یہ امامہ ہاشم تھی، اس کا اظہار تشکر ہی کافی تھا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ وہ 10 بجے کے قریب اس کے ساتھ ناشتے کی بار ٹیبل صاف کر رہی تھی جب وہ بیڈ روم سے ایک خوبصورت پیکنگ میں ایک باکس لے کر اس کے پاس آیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ٹیبل صاف کرتے کرتے رک گئی۔ دیکھ لو۔ سالار نے باکس اس کی طرف بڑھایا۔ جیولری ہے۔ اس کو لیبل اور باکس ڈیزائن سے کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ سالار جواب دینے کے بجائے کندھے اچکا کر خاموش رہا۔ امامہ نے بڑے تجسس اور احتیاط سے اس باکس کی نفیس اور خوبصورت پیکنگ کو ہٹا کر باکس کھول لیا۔ سرخ مخمل جیسے ایک بے حد مہین اور چمکدار کپڑے کی تہوں کی درمیان ایک کرسٹل رنگ کیس تھا، اور اس کیس سے نظر آنے والی رنگ نے کچھ دیر کے لیے اسے ساکت کیا۔ اسکوائر ڈائمنڈ کے ہینڈ کے ساتھ وہ ایک پلیٹینم ٹیولپ ڈائمنڈ رنگ تھی۔ 14 کیرات کے اس ڈائمنڈ کے گرد ننھے ننھے نیلم کے گول گول نگینوں کا ایک دائرہ تھا۔ بہت دیر میسمرائزڈ اس رنگ پر نظریں جمائے اس نے بے اختیار گہرا سانس لے کر اپنا پہلا رد عمل دیا۔ یہ صرف ڈائمنڈ نہیں تھے جو اس کو حیران کر رہے تھے، بلکہ وہ پیچیدہ ڈیزائن بھی جس میں وہ سارے جیولز جڑے تھے۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اس نے بمشکل کہا۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر کرسٹل کا کیس کھولا، رنگ کو نکالا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے وہ رنگ اس کی انگلی میں پہنا دی۔ ہاں، یہ اب خوبصورت لگ رہی ہے، اور دیکھو، یہ بالکل میری انگلی کے سائز کے مطابق ہے۔ وہ جیسے کچھ اور ایکسائٹڈ ہوئی تھی۔ تمہاری انگلی کا سائز لے کر بنائی گئی ہے، کیونکہ تمہاری ایک رنگ لے کر گیا تھا میں، اس نے اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے کہا جس میں رنگ پہنا تھا۔ یہ ویڈنگ گفٹ ہے تمہارے لیے۔ سالار نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس نے کچھ حیران سالار کو دیکھا۔ ویڈنگ گفٹ؟ 4 مہینے ہو گئے ہیں شادی کو۔ ہاں، میں نے تمہیں ویڈنگ گفٹ نہیں دیا تھا، پہلے یاد نہیں تھا، بعد میں پیسے نہیں تھے، اس نے ہنس کر کہا۔ اور اب کہاں سے آئے پیسے؟ آ گئے کہیں سے، اس نے ٹالا۔ امامہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے؟ وہ بے اختیار شرمندہ ہوئی۔ میں نے کب کہا کہ… چلو ڈاکٹر صاحب کے ہاں چلتے ہیں اور سیدہ اماں سے بھی مل کر آتے ہیں۔ میرے بیگ میں کچھ گفٹس ہیں ان کے لیے، وہ نکال لو۔ سالار نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ تھینک یو سالار۔ وہ جاتے جاتے ٹھٹکا، کس لیے؟ ہر چیز کے لیے، یہ سب تمہارا ہی ہے۔ امامہ نے نظریں چرائیں۔ میں نے سوچا تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ تم نے مجھے شادی پر کوئی گفٹ نہیں دیا۔ اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے خوشی سے سرشار ہوئی تھی۔ وہ واحد گلہ تھا جو وہ سالار کے لیے دل میں رکھے ہوئے تھی۔ نہیں، بھولا نہیں تھا۔ مائی گاڈ، دیکھو، وہ واک وے پر چلتے چلتے بے اختیار ٹھٹکی تھی۔ سالار نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ دونوں ریس کورس میں لگنے والے ایک میلے کو دیکھنے آئے تھے۔ اب بے مقصد میلے کی جگہ سے کچھ دور چہل قدمی میں مصروف تھے۔ جب امامہ واک وے کی داہنی طرف درختوں کے اطراف پانی میں ڈوبی ہوئی گھاس میں نظر آنے والے عکس کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ اس عکس کو دیکھ کر وہ بھی کچھ دیر کے لیے سحر زدہ سا ہو گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ رنگ و نور سے بھری کسی وادی کے کنارے کھڑے اس میں چمکتے ہوئے رنگین ہیرے جواہرات کے درخت دیکھ رہے ہوں، یا الف لیلا کا کوئی منظر دیکھ رہے ہوں، جیسے جنت میں رات ہو گئی ہو۔ طویل خاموشی کے بعد اس نے امامہ کی آواز سنی۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ایسی ہوتی ہوگی جنت؟ سالار نے اسے کہتے سنا۔ وہ کچھ کہنے کے بجائے دوبارہ اس پانی کو دیکھنے لگا۔ جنت میں ستارے ہوں گے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بہت سارے ہوں گے، اس نے اندازہ لگایا۔ اتنے رنگوں کے؟ کائنات میں موجود ہر رنگ۔ وہ بے اختیار محظوظ ہو کر ہنسی۔ اسے جواب پسند آیا۔ رات ایسی منور ہوتی ہوگی۔ عکس پہ نظریں جمائے وہ جیسے بے خود ہو رہے تھے۔ اس سے زیادہ روشن، اس سے زیادہ منور، سالار نے بے اختیار کہا۔ اس نے اپنی انگلی سے عکس کو چھونے کی کوشش کی۔ سالار نے بروقت اسے کھینچا۔ درختوں پر لائٹس آن ہیں، پانی میں کرنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ناراض ہوا تھا۔ میں اسے چھونا چاہتی ہوں۔ یہ عکس جنت نہیں۔ جنت میں اور کیا ہوگا؟ تم؟ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اسے وہ عکس کو دیکھ رہا تھا۔ صرف میں اور تم نہیں ہوگے؟ پتہ نہیں۔ اس نے گردن موڑ کر عجیب مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تو پھر تم کیسے جانتے ہو کہ میں وہاں ہوں گی؟ اس نے اسے تنگ کیا۔ جنت کے علاوہ کہیں اور رکھا جا سکتا ہے تم کو؟ اس نے جواباً سوال کیا۔ وہ ہنس پڑی۔
اتنی آسانی سے مل جاتی ہے جنت؟ اس نے سالار کو بتایا۔ مجھے آسانی سے نہیں ملے گی، تمہیں آسانی سے مل جائے گی۔ اس کا لہجہ پھر عجیب سا تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تم جتنی آسانی سے ہر چیز میں جنت ڈھونڈ لیتی ہو، میں آج تک نہیں ڈھونڈ سکا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ دن پہلے وہ گھر کے لیے ایک لیمپ خریدنے گئے تھے۔ وہ رات کو ناول پڑھتے پڑھتے لیمپ شیڈ کو دیکھنے لگی۔ وہ ای میل چیک کرنے کے بعد اپنا لیپ ٹاپ بند کرنے لگا تو اس نے ماما کو دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو تم؟ وہ حیران ہوا۔ بیوٹیفل، اس نے بے ساختہ لیمپ شیڈ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں اچھا ہے، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ یہ کون سے پھول ہیں؟ پھول؟ سالار نے لیمپ شیڈ کو حیرانی سے دیکھا۔ اس نے پہلی بات پر اس پرل کلر کے شیڈ پر بنے پیٹرن کو دیکھا۔ سنہری مائل پیلے پھولوں کا ایک نفیس پیٹرن تھا۔ نہ یہ گلاب ہے نہ ہی ٹیولپ ہے۔ وہ جیسے پھولوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، پھر جیسے اس نے ہتھیار ڈالے۔ ایسے پھول جنت میں ہوں گے؟ وہ ہنس پڑا۔ اچھا دیکھو، یہ پھول رنگ بدل رہے ہیں، لیکن یہ رنگ نہیں بدل رہے بلکہ یہ کھل رہے ہیں۔ سالار جیسے کسی سحر میں آیا تھا۔ وہ پھول واقعی کھل رہے تھے۔ لولی! وہ سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ یہ لیمپ اتنا مہنگا کیوں تھا، اور ایک ہفتے پہلے اس کی دراز صاف کرتے ہوئے سالار کی ویسٹ پیپر باکس میں سے وہ ایک پوسٹ کارڈ اس کے پاس لے کر آئی۔ ہاں، اسے پھینک دیا ہے میں نے، بیکار ہے۔ اس نے ماما کے ہاتھ میں وہ پوسٹ کارڈ دیکھ کر کہا۔ وہ کارڈ کو لیے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سالار دیکھو کتنی خوبصورت جھیل ہے، اور دیکھو کتنا سکون ہے اس جگہ پر۔ یہ سندل سے بنی ہے۔ اس کشتی کا رنگ دیکھو، یہ سندل کا رنگ ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی صبح سویرے اس کشتی میں بیٹھ کر کہیں جاتا ہو۔ کتنی سکرینٹی ہے اس سین میں، ایسے جیسے یہ جنت ہو۔ میں نہ بتاتی تو تم تو اسے پھینک رہے تھے۔ وہ بے اختیار اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ واقعی اس کی زندگی میں نہ ہوتی تو وہ جنت کو اس کی پکچر بنا لو سیل فون کے ساتھ۔ امامہ کی آواز نے ایک دم اسے چونکا دیا۔ سالار نے سیل فون نکال کر چند تصویریں کھینچیں اور سیلو سے تھما دیا۔ اس نے باری باری اس تصویروں کو دیکھا اور مطمئن ہو گئی۔ چلیں؟ سالار نے اس سے کہا۔ ہاں۔ دونوں نے آخری نظر عکس پر ڈالی اور چل پڑے۔ سالار نے چلتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ کوئی بات کرو، امامہ نے چند قدم چلنے کے بعد کہا۔ تم کرو، میں سن رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہیں مجھ سے پہلے جنت مل جائے۔ امامہ نے اپنے جملے کا مفہوم سمجھے بنا اس کو تسلی دی۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، وہ بڑبڑایا۔ تم سے پہلے مرنا چاہتا ہوں میں۔ اسے چلتے ہوئے ٹھوکر لگی۔ کوئی چیز جیسے اس کے جسم میں سے ایک لمحے کے لیے تھرتھراتی ہوئی گزری۔ وہ جنت ڈھونڈتی پھر رہی تھی، اس سے پہلے سامنے جو شے کھڑی تھی وہ اسے بھول گئی تھی۔ تم کیوں کہہ رہے ہو اس طرح؟ وہ رک گئی اور اس نے سالار سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ تم نے ہی تو کہا تھا شاید مجھے تم سے پہلے جنت مل جائے، لیکن میں نے مرنے کا نہیں کہا تھا۔ کیا اس کے بنا مل سکتی ہے؟ وہ بول نہ سکی۔ وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر سالار نے اس کی آنکھوں میں نمی امڈے دیکھی۔ ٹھیک ہے، جو مرضی کہو، اس کی آواز میں خفگی تھی۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر معذرت خواہانہ انداز میں دبایا۔ میں نے صرف تمہاری بات دہرائی تھی، اور میرا وہ مطلب نہیں تھا جو تم نے نکالا۔ میں سمجھتا ہوں۔ وہ دونوں پھر چلنے لگے۔ کیا تم جنت میں مجھے اپنا پارٹنر منتخب کرو گی؟ وہ بول نہ سکی۔ وہ ہنس پڑا۔ یعنی نہیں، میں نے یہ کب کہا؟ وہ رک گئی۔ لیکن تم نے کچھ بھی کب کہا؟ میں سوچ رہی تھی۔ سوچ لیا، اب بتاؤ۔ وہ ہنسی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ جنت کی بات تم نے شروع کی تھی۔ اس نے سالار کا چہرہ دیکھا۔ شاید۔ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں یقین نہیں ہے؟ اس نے ہنس کر اس سے پوچھا۔ یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر تم جنت میں پہنچ گئے تو پھر تم کو ہی چننا پڑے گا، اس نے مذاق کیا۔ اور اگر اور بھی پہنچ گیا تو؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا لمبا وقفہ آیا۔ اس اور کا تعارف نہ امامہ نے مانگا تھا نہ سالار نے کروایا تھا، مگر اس اور نے اسے سالار سے نظریں چرانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اسے کہہ نہ سکی۔ اس کے انتخاب پر کبھی نہیں رہی تھی، بات جلال کے انتخاب پر تھی۔ اس کا انتخاب جنت میں بھی شاید وہ نہ ہوتی، لیکن یہ اعتراف میں کوڑے کھانے جیسی ذلت تھی۔ چپ بہتر تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کی چپ سالار کو اس وقت کوڑے کی طرح لگی تھی۔ سکندر عثمان کو چند لمحوں کے لیے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ پلاٹ تو بک ہی نہیں سکتا، سالار کے نام ہے وہ، انہوں نے احتشام الدین سے کہا۔ وہ ان کے ایک کاروباری دوست تھے، اور چند منٹ پہلے اس نے سکندر کو فون کر کے ایک پلاٹ کی فروخت کے بارے میں شکایت کی تھی۔ ان کے کسی دوست نے انہی کے وکیل کے ذریعے ایک ایسا پلاٹ کچھ دن پہلے خریدا تھا جو سکندر عثمان کا تھا، اور جس کو 1-1.5 سال پہلے احتشام الدین نے خریدنے کی آفر کی تھی، لیکن سکندر نے تب اسے یہ بتایا کہ یہ جائیداد کی تقسیم کے دوران وہ یہ پلاٹ سالار کے نام کر چکا ہے۔ البتہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کبھی پلاٹ کو فروخت کرنے کی ضرورت پڑی تو احتشام الدین پہلی ترجیح ہوگا۔ میرے وکیل کے ذریعے سارا پیپر ورک ہوا ہے، آپ کہیں تو میں آپ کو نیوز پیپر میں پلاٹ کا منتقلی کا ایڈ بھی بھجوا دیتا ہوں۔ آپ کے بیٹے نے پلاٹ 1.5 کروڑ میں بیچا ہے۔ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ میرے وکیل نے منتقلی کے بعد مجھے بتایا۔
سکندر عثمان کا سر گھوم کر رہ گیا۔ میں بھی سالار سے بات کر کے دوبارہ آپ سے کرتا ہوں بات، سکندر عثمان نے ایک دم کہا۔ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کے بنا بتائے پلاٹ کیسے بیچ سکتا ہے۔ سالار اس دن اسلام آباد میں تھا اور اس وقت انہیں کسی کام سے مارکیٹ جا رہا تھا جب اسے سکندر کی کال ملی۔ سالار، تم نے اپنا پلاٹ بیچ دیا ہے؟ اس کو ہیلو کہتے ہی سکندر نے دوسری طرف سے کہا۔ چند لمحے سالار کچھ بول نہ سکا۔ پلاٹ کی فروخت کا سکندر کو اتنی جلدی پتہ چل جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ تم میرے آفس آؤ، اس نے سر مہری سے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ کب بیچا تھا پلاٹ؟ اس نے آفس پہنچ کر کرسی پر بیٹھتے ہی سکندر نے اس سے پوچھا۔ پچھلے مہینے۔ اس نے لہجہ ہموار رکھنے کی کوشش کی تھی۔ کیوں؟ مجھے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ کس لیے؟ سالار اس بار جواب دیتے ہوئے جھجکا۔ کس لیے رقم کی ضرورت تھی؟ مجھے ماما کو ایک رنگ خرید کر دینی تھی۔ سکندر کو لگا کہ اس نے سننے میں غلطی کی ہے۔ کیا؟ ماما کے لیے رنگ خریدنی تھی؟ اس نے اپنا جواب دہرایا۔ 1,00,000-2,00,000 کی رنگ کے لیے تو نے پلاٹ بیچ دیا؟ اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے، بینک سے پرسنل لون لیتے یا مجھ سے کہتے؟ میں لون لے کر اسے گفٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور 1-2 لاکھ کی انگوٹھی نہیں تھی، کچھ زیادہ مہنگی تھی۔ آپ اتنے پیسے کبھی نہ دیتے مجھے، وہ بڑی رسانیت سے کہہ رہا تھا۔ کتنی مہنگی ہوتی؟ 4 یا 5 لاکھ کی ہوتی؟ چلو 10 لاکھ کی ہوتی تو میں دے دیتا تمہیں۔ سکندر بے حد خفا تھے۔ وہ پلاٹ 2.25 کروڑ کا تھا جسے وہ 1.5 کروڑ میں بیچ آیا تھا۔ 10 لاکھ کی بات نہیں تھی، سکندر نے اسے کہتے سنا۔ پھر؟ سکندر کے ماتھے پر بل آئے۔ سالار نے اپنا گلا صاف کیا۔ 13.5 یہ واحد طریقہ تھا جس وہ اس کی قیمت 3 ہندسوں میں کر پایا تھا۔ کیا؟ سکندر کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ 13.7 سالار نے ایک بار پھر گلا صاف کر کے اگلا لفظ کہا۔ سکندر کو چند لمحے سانس نہیں آیا۔ اسے پہلی بار اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ 13.7 ملین کی رنگ دی ہے تم نے اسے؟ اس کا ذہن جیسے بک اڑا تھا۔ سالار ٹیبل پر پڑے پیپر ویٹ پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ سالار، 1,37,00,000 کی رنگ دی ہے تم نے اسے؟ جی۔ اس بات پر سالار نے نظریں اٹھا کر سکندر کو دیکھا۔ سکندر بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سالار نے نظریں چرا لیں۔ وہ اب ان کے عقب میں لگی پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے سالار نے ریوالونگ چیئر میں کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اور اگر اسے الو کا پٹھا کہتے تھے تو ٹھیک ہی کہتے تھے۔ کہاں سے لی تھی رنگ؟ بالآخر انہوں نے لمبی خاموشی کو توڑا۔ ٹیفنی سے۔ انہیں ایسے ہی کسی نام کی توقع تھی۔ ڈیزائن کیا ہوگا؟ اس مالیت کی رنگ نادر ہوتی ہے۔ جی، جیولری اسٹیٹمنٹ۔ اس نے ٹیفنی کی سب سے مہنگی رینج میں آنے والی جیولری کلیکشن کا نام لیا۔ تو کوئی اس سے زیادہ مہنگی رنگ نہیں تھی؟ ابھی دوسرا پلاٹ پڑا ہے، 4 ہیرے اور لگوا لیتے اس میں۔ سکندر نے ٹیبل پر پڑے گیس سے ایک سگار نکالتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے اس سے کہا۔ سالار کے دائیں گال پہ ڈمپل پڑا۔ اس نے یقیناً اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ سکندر کا خیال اس کی یہ مسکراہٹ شرمندگی کی وجہ سے تھا۔ ان کے پاؤں تلے سے یقیناً زمین کھسک جاتی اگر اسے یہ پتہ چلتا کہ اس نے پہلے دونوں پلاٹس بیچ کر اسے ایک نیکلس دینے کا سوچا تھا، لیکن پھر اسے انگوٹھی کا خیال آ گیا جو امامہ مستقل طور پر پہن سکتی تھی۔ میں کتابوں میں جب رانجھا، فرہاد، رومیو، مجنوں وغیرہ کے بارے میں پڑھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یہ سارے لفاظی ہیں، کوئی مرد اتنا الو کا پٹھا نہیں ہو سکتا، لیکن تم نے تو یہ ثابت کر دیا مجھ پر کہ یہ ممکن ہے۔ کسی بھی زمانے میں کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے لیے عقل سے پیدل ہو سکتا ہے۔ سالار نے اس بے عزتی کو سر جھکائے شہد کی گھونٹ کی طرح پیا۔ اس کی اتنی بے عزتی کرنا تو سکندر کا حق تھا۔ بیوی کے لیے تو صرف ایک شاہ جہاں نے پیسے لٹائے تھے، وہ بھی اس کے مرنے کے بعد۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ سکندر نے جیسے اسے شرم دلائی۔ میں نے دراصل اماموں کو ابھی تک شادی کا کوئی گفٹ نہیں دیا تھا۔ اس کے لہجے میں بلا کا اطمینان تھا۔ سکندر زندگی میں پہلی دفعہ اس کی ڈٹائی سے متاثر ہوئے تھے۔ تو اتنے پیسوں سے اسے گفٹ دیتے؟ انہوں نے طنزیہ کہا تھا۔ وہ بھی دے دیے ہیں اسے۔ اس نے طنز کا جواب سنجیدگی سے دے کر اسے حیران کر دیا۔ وہ اس بادشاہ کی شکل دیکھ کر رہ گیا جو اپنی بیوی پر اپنی سلطنت لٹانے پر تلا تھا۔ اپنا سگار ایش ٹرے میں رکھتے ہوئے وہ ٹیبل پر کچھ آگ جھکے ہوئے اور انہوں نے جیسے ایک ہمراز کی طرح کہا، سالار ایسا بھی کیا ہے امامہ میں کہ تم عقل سے پیدل ہو گئے ہو؟ یہ طنز نہیں تھا، وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ سالار نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، بس وہ اچھی لگتی ہے۔ وہ اس وقت سکندر کو 30 سالہ مرد نہیں بلکہ 3 سال کا ایک معصوم بچہ لگا۔ ایک طویل سانس لیتے ہوئے وہ سیدھے ہو گئے۔ اسے پتہ ہے اس رنگ پرائز کا؟ نہیں۔ سکندر کچھ حیران ہو گئے۔ تو یہاں اپنی محبوبہ کو مروب اور متاثر کرنے کا کوئی جذبہ بھی کار فرما نہیں؟ آپ بھی ممی یا کسی اور سے بات نہ کریں، میں نہیں چاہتا کہ اماموں کو پتہ چلے۔ وہ اب ان سے کہہ رہا تھا، باقی 13 لاکھ کا کیا کیا؟ وہ اب کچھ اور کارناموں کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ 7 لاکھ تو امامہ کے کو حق مہر دیا، وہ ڈیو تھا۔ اس نے حق مہر کی اصل رقم بتائے بغیر کہا، اور باقی 6 لاکھ میں نے کچھ خیراتی اداروں میں دے دیے۔
سکندر کا غصہ دھوئیں کے مرغولوں میں تبدیل ہونے لگا۔ غصے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سالار نے باپ کے ہونٹوں پر ایک مشفقانہ لیکن بے حد معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوتے دیکھی۔ اور حق میں صرف 7 لاکھ تو نہیں ہوگا، ہے نا سالار؟ وہ کتنے ملین دیا گیا؟ اس نے بے حد پچکارتی ہوئی آواز میں کہا اس سے۔ سالار بے اختیار ہنسا۔ جانے دیں پاپا، یعنی ملین میں ہے۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا۔ اب میں جاؤں؟ سالار نے جواب دینے کی بجائے پوچھا۔ سکندر نے سر ہلا دیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف آیا اور اس نے جھکتے ہوئے سکندر کو ساتھ لگایا، پھر وہ سیدھا ہو گیا۔ سالار، جو دوسرا پلاٹ ہے اس کے پیپرز مجھے لاہور پہنچ کر بھجوا دینا۔ سکندر نے کہا۔ پاپا، ٹرسٹ می، سالار نے کہا۔ شٹ اپ۔ اوکے۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ اوہ، ٹائفنی اسٹیٹمنٹ۔ وہ اس رات کسی ڈنر پر تھے جب اس کی رنگ مسز یورس نے نوٹس کی۔ وہ بزنس کلاس کا ایک بڑا نام تھی اور اپنی لباس اور جیولری کی وجہ سے خاصی مشہور تھی۔ مائی ویڈنگ رنگ، امامہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے بے حد مروب انداز میں کہہ رہی تھی، اور ان کا یہ انداز اس ٹیبل پر بیٹھی تمام خواتین میں اس رنگ کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا کر رہا تھا۔ دی موسٹ بیوٹیفل اینڈ ایکسپینسو پیس آف جیولری انڈر دس روف ٹو نائٹ۔ لکی ویمن، تمہارے شوہر کا ذوق بہت اعلیٰ ہے۔ امامہ نے ستائشی جملوں پہ فخریہ انداز میں مسکرائی۔ کیا قیمت ہوگی؟ بائیں جانب بیٹھی مسز زبیر نے بھی اس رنگ کو ستائشی انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا، شاید 4-5 لاکھ۔ امامہ نے گلاس اٹھا کر پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اندازہ لگایا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے ٹیبل پر چھا جانے والی خاموشی کو محسوس کیا، پھر خوبے جمی نظروں کو ڈالرز یا پاؤنڈز؟ اس نے حیرانی سے مسز یورس کی شکل دیکھی، پھر ہنس پڑی۔ اس نے اس سے مذاق سمجھا۔ میرا شوہر اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا، اس نے بے ساختہ کہا۔ مسز یورس نے دوبارہ سوال نہیں کیا۔ وہ سمجھی ماما قیمت نہیں بتانا چاہتی۔ سالار، اس رنگ کی کیا قیمت ہے؟ اس رات بیڈ پر بیٹھے ناول پڑھتے ہوئے ماما کو ایک دم مسز یورس کا سوال یاد آیا۔ کیوں؟ وہ بھی کوئی کتاب پڑھتے ہوئے چونکا۔ سب لوگوں نے بہت تعریف کی، اس نے بے حد فخری انداز میں کہا۔ وٹس گڈ؟ مسکرا کے دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہوا۔ مسز یورس نے قیمت پوچھی تو میں نے کہا 4-5 لاکھ کی ہوگی۔ انہوں نے پوچھا ڈالرز یا پاؤنڈز؟ میں نے کہا میرا شوہر اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ وہ چونکی۔ کچھ نہیں، کچھ پڑھ رہا تھا۔ سالار نے بے ساختہ کہا۔ تو کیا قیمت ہے اس کی؟ امامہ نے دوبارہ پوچھا۔ یہ انمول ہے، سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ کوئی بھی چیز ہو جو تمہارے ہاتھ میں ہو انمول ہے۔ پھر بھی اس نے اصرار کیا۔ 256۔ سالار نے ڈالرز ساتھ نہیں لگایا۔ اوہ اچھا، میں زیادہ ایکسپینسو سمجھ رہی تھی۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئی اور دوبارہ ناول پڑھنے لگی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے فریب دینا بہلانا بہت آسان تھا۔ امامہ نے چند لمحے بعد اس کی نظروں کو اپنے چہرے پہ محسوس کیا۔ کیا ہوا؟ وہ ان کی نظروں کی عادی تھی۔ تمہیں کچھ بتانا تھا۔ کیا؟ یو آر دی بیسٹ تھنگ ایور ہیپن ٹو می۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی، پھر ہنس پڑی۔ آئی لو یو۔ وہ پھر ہنس پڑی اور بلش ہوئی۔ تھینک یو امامہ۔ وہ گاڑی کے دروازے کو بند کرتے ہوئے کرنٹ کھا کر پلٹی۔ وہ جلال تھا۔ پارکنگ میں اس کے برابر والی گاڑی سے اسے نکلتے ہوئے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج تم سے یہاں ملاقات ہوگی۔ ہاؤ آر یو؟ وہ بے حد ایکسائٹڈ انداز میں اس کی طرف آیا تھا۔ وہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی اڑی رنگت پہ غور کیے بنا بے تکلف دوستوں کی طرح کہہ رہا تھا۔ امامہ نے بالآخر مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ ضروری تھا، بے حد ضروری تھا، جلال سے زیادہ خود اس کے لیے۔ اسے نہ وہ پرانا دوست سمجھ سکتی تھی، نہ بے تکلف ہو سکتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ نظریں تو وہ اس سے اب بھی نہیں ملا سکتی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا جیسے اس نے آخری بار کلینک پر دیکھا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں نے چند ماہ پہلے شادی کر لی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے اس سے خبر کیوں ضروری سمجھ دینا۔ کیا اس کا اس سے کوئی تعلق تھا؟ بہت اچھی ہے میری بیوی، وہ بھی ڈاکٹر ہے، برٹش نیشنل ہے، اسپیشلائزیشن بھی اس نے وہیں سے کی ہے۔ امیزنگ ویمن۔ اس نے 4 جملوں میں اس نے اپنی بیوی کی حیثیت واضح کی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گئی کہ وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ اس کے منہ سے کسی دوسری عورت کے لیے اپنی بیوی کے الفاظ نے اس سے چند لمحوں کے لیے ادھیڑ دیا تھا۔ مبارک ہو، اس نے بالآخر وہ الفاظ کہہ دیے جو اسے کہنا چاہیے تھے۔ تھینکس، میں تمہیں ضرور بلاتا لیکن تمہارا کانٹیکٹ نمبر میرے پاس نہیں تھا۔ پہلی بار تو نہیں بلا سکا لیکن دوسری بار تو بلا سکتا تھا۔ جلال نے بات کرتے کرتے جیسے مذاق کیا تھا۔ وہ مسکرا نہ سکی۔ تم نے تو اس کے بعد کوئی رابطہ ہی نہیں کیا؟ کوئی فون، کوئی وزٹ، کچھ نہیں؟ میں تو انتظار ہی کرتا رہا۔ وہ اب اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ امامہ 7-8 ماہ پہلے والی امامہ سے بے حد مختلف تھی۔
وہ اب بھی پہلے کی طرح ایک چادر میں ملبوس تھی، لیکن اس کی چادر اور لباس بے حد نفیس اور مہنگے تھے۔ اس کے ہاتھوں اور کانوں میں پہنی ہوئی جیولری نے جلال کو اور بھی چونکا دیا۔ اس کی فنگر میں ایک رنگ تھی، لیکن یہ وہ وہم تھا جس کی وہ تصدیق نہیں چاہتا تھا۔ امامہ ہاشم بہت بدل چکی تھی۔ کیسے؟ اس سوال نے اسے بے چین کیا۔ اس کے افق میں کھڑی اس قیمتی گاڑی کو بظاہر سرسری دیکھتے ہوئے جلال نے اس سے پوچھا، تم اب بھی کسی فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کرتی ہو؟ اس کا جی چاہا تھا کہ کاش اس میں آنے والی ساری تبدیلیاں کسی بونس یا کسی ہینڈسم پیکج کی مرہون منت ہوں۔ مرد کو اپنی متروکہ عورت کو ماڈرن دیکھ کر حدت کا احساس ہوتا ہے اور وہ اس احساس سے بچنا چاہتا تھا۔ نہیں، میں جاب چھوڑ دی ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ اوہ اچھا، وہ بڑبڑایا، تو تم کچھ نہیں کر رہی آج کل؟ امامہ چند لمحے خاموش رہی۔ میری شادی ہو گئی ہے۔ وہ اب بھی یہ نہیں کہہ سکی کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ جلال کے چہرے سے ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ غائب ہوگی۔ اوہ اچھا، مبارک ہو۔ وہ بروقت سنبھلا۔ تم نے بتایا ہی نہیں، نہ انوائٹ کیا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ آپ جانتے ہیں اسے، سالار سکندر، اس نے گلا صاف کر کے کہا۔ اوہ، ایک لمحے کے لیے جلال کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ وہ بینکر ہے، میں جانتا ہوں۔ جلال اس کی بات کاٹ کر اسے سالار کا بینک اور اس کے عہدے کے بارے میں بتانے لگا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیران ہوئی۔ آدھے شہر کو تمہارے شوہر کے بارے میں پتا ہوگا۔ آؤ لنچ کرتے ہیں، گپ شپ لگائیں گے، اتنے عرصے بعد ملے ہیں، بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اس نے بے تکلفی اور گرم جوشی سے کہا۔ نہیں، میں گروسری کے لیے آئی ہوں، ڈنر کے لیے مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھیں۔ امامہ نے اسے ٹالنا چاہا، اس سے یقین تھا وہ اصرار نہیں کرے گا۔ جلال کے بارے میں اس کا اندازہ آج بھی غلط تھا۔ یار گروسری بھی ہو جائے گی، میں خود کروا دوں گا، لیکن لنچ کے بعد، وہ سامنے ریسٹورینٹ ہے، 1 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے ہم۔ جلال نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ میں؟ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن جلال کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ بادل نخواستہ اس کے ساتھ ریسٹورینٹ آ گئی۔ تو کیسی گزر رہی ہے تمہاری لائف اپنے شوہر کے ساتھ؟ مینیو آرڈر کرتے ہوئے جلال نے بے تکلفی سے کہا۔ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ صرف سوال نہیں تھا، وہ جیسے جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور مرد کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے یا نہیں۔ بہت اچھی گزر رہی ہے، میں بہت خوش ہوں سالار کے ساتھ۔ گڈ، ارینج میرج تو نہیں ہوگی؟ سالار اور تم نے اپنی مرضی سے کی ہوگی۔ اس نے جلال کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ اس سوال سے کیا جاننا چاہتا تھا؟ ہاں، سالار نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی ہے۔ اس نے فیملی سے پوچھا نہیں تھا، بلکہ بتایا تھا۔ سالار کا خیال تھا کہ مرد کو شادی کرتے ہوئے اپنی مرضی دیکھنی چاہیے، فیملی کی نہیں۔ جلال کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتا ہے وہ۔ اس نے چند لمحوں بعد جلال کو جیسے تعویل دینے کی کوشش کی۔ تعویل پچھلے جملے سے بھی زیادہ چبھی تھی۔ ظاہر ہے، سالانہ لاکھوں کمانے والے شوہر کی تعریف بیوی پر فرض ہوتی ہے۔ اس بار اس کا ہنس کر کہا ہوا جملہ امامہ کو چبھا تھا۔ لاکھوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اچھے شوہر کی تعریف بیوی پہ فرض ہوتی ہے۔ جلال نے اس کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے ہنس کر کہا۔ تو پتہ رکھا کرو نا اس کے لاکھوں کا۔ کیسی بیوی ہو تم؟ 1.5-2 کروڑ تو بنا ہی لیتا ہوگا سال میں۔ بہت بڑے بڑے مرجرز کروا رہا ہے تمہارا شوہر، تمہیں پتہ نہیں؟ نہیں، ہم اور چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، ضروری چیزوں کے بارے میں۔ اس کا لہجہ بے حد سادہ تھا، لیکن جلال کے پیٹ میں گرہیں پڑی تھیں۔ اس نے زوردار قہقہہ لگایا۔ بعض دفعہ ہنسی کی شدید ضرورت پڑ جاتی ہے۔ چالاک مردوں کو ایسی ہی بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم لوگوں کی رہائش کہاں ہے؟ اس نے جوتا مارا، پھر معصومیت سے سوال کیا۔ امامہ نے اس کے تبصرے پر کچھ کہنے کے بجائے اسے اپنا ایڈریس بتا دیا۔ وہ اس کے ساتھ سالار کو مزید ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوہ، اپارٹمنٹ، وہ بھی رینٹڈ؟ کوئی گھر ور لینا چاہیے تھا تم لوگوں کو۔ اگر تم لوگ انٹرسٹڈ ہو تو میرے 2-3 گھر ہیں پورش ایریا میں، تم لوگ رینٹ کر لو۔ جلال نے فیاضانہ آرڈر کیا۔ نہیں، ضرورت نہیں، ہم کمفرٹیبل ہیں وہاں، امامہ نے کہا۔ تم سالار کے ساتھ کسی دن آؤ نا کھانے پر۔ بات کرتے کرتے اس نے یوں کہا جیسے وہ صرف دوست ہی تھے اور دوست رہے تھے۔ وہ بول نہ سکی۔ اگر وہ بے حس تھا تو بہت زیادہ، اگر ظالم تھا تو انتہا کا۔ جلال، میں اب چلتی ہوں، بہت دیر ہو رہی ہے۔ اسے پتہ نہیں اچانک کیا ہوا اور وہ اپنا بیگ اٹھا کر ایک دم کھڑی ہوگی۔ جلال کے ساتھ وہ کپل بھی چونکا۔ نہیں، کھانا آنے والا ہے، کھا کر نکلتے ہیں۔ نہیں، مجھے گروسری کر کے پھر کوکنگ بھی کرنی ہے، اور میرے شوہر کو تو گھر آتے ہی کھانا تیار ملنا چاہیے۔ آج ویسے بھی اس نے کچھ خاص ڈشز کہی ہیں۔ اس کا انداز اتنا حتمی تھا کہ جلال اس پر اصرار نہ کر سکا۔ اچھا، سالار کا کوئی وزٹنگ کارڈ اور اپنا کانٹیکٹ نمبر تو دے دو، اس نے ماما سے کہا۔ اس کے بیگ میں سالار کے چند کارڈز تھے۔ اس نے ایک کارڈ نکال کر جلال کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اپنا فون نمبر بھی لکھ دو۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر اس نے کارڈ کے پشت پہ اپنا سیل نمبر لکھ دیا۔ جلال کے پاس کھڑا آدمی تب تک کارڈ پر نام پڑھ چکا تھا۔ اوہ، آپ سالار سکندر کی بیوی ہیں؟ وہ اس کے سوال پہ بری طرح چونکی۔ فاروق صاحب بھی بینکر ہیں، سالار کو جانتے ہوں گے؟ جلال نے فوراً کہا۔ بہت اچھی طرح سے۔ اس آدمی کا انداز اب بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے امامہ کو اپنی بیوی سے متعارف کرایا۔ آپ کے شوہر بہت بریلینٹ بینکر ہیں،
فاروق نے اس کے لیے ستائشی کلمات ادا کیے۔ ہمیں انوائٹ کیا تھا اس نے کچھ ماہ پہلے ویڈنگ ریسیپشن پہ، لیکن ہم امریکہ میں تھے، مسز فاروق اب بڑی گرم جوشی سے کہہ رہی تھی، اور امامہ کی جان پہ بن آئی تھی۔ وہ اندازہ نہیں کر پائی کہ وہ سالار کے کتنے قریب تھے یا صرف سوشل سرکل کا حصہ تھے۔ بہت کلوز فرینڈشپ ہے امامہ اور سالار کے ساتھ میری، بلکہ فیملی ٹائز ہیں، بس درمیان میں کچھ عرصہ آؤٹ آف ٹچ رہے ہیں ہم۔ 10-12 سال تو ہو گئے ہوں گے ہماری فرینڈشپ کو امامہ۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کچھ حیرانی سے جلال کو دیکھا۔ ویری نائس، آپ سالار کے ساتھ آئیں کسی دن ہماری طرف، فاروق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ انہیں خدا حافظ کہہ کے باہر نکل آئی، لیکن وہ اب اپسیٹ تھی۔ وہ اسٹور میں کیا خریدنے آئی تھی وہ بھول گئی تھی۔ وہ ٹرالی لیے ایک شیلف سے دوسری شیلف کو دیکھتی گزرتی رہی، پھر خالی ٹرالی پر نظر پڑنے پر اس نے سوچا کہ وہ کیا خریدنے آئی تھی، لیکن ذہن کی اسکرین پہ کچھ بھی نمودار نہیں ہوا۔ اس نے بے مقصد چند چیزیں اٹھائیں اور باہر آ گئی۔ پارکنگ سے گاڑی نکالنے کے بعد اسے ایک دم احساس ہوا کہ وہ گھر نہیں جانا چاہتی، اور پھر اسے وہ ساری چیزیں یاد آنے لگیں جس سے وہ خریدنے آئی تھی، لیکن اب وہ دوبارہ کہیں گروسری کے لیے جانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بے مقصد دوپہر میں سڑک پر ڈرائیو کرتے ہوئے اسے خود اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے کچھ غلط ٹرن لی تھی اور اب رستہ بھول گئی ہے۔ بہت دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ لاشعوری طور پر اس روڈ پر جا رہی تھی جس طرف سالار کا آفس تھا۔ وہ مال روڈ پر تھی اور ون وے کی وجہ سے اب پلٹ نہیں سکتی تھی۔ ایک سگنل پر ایک لمبے چوڑے ٹریفک جام میں پھنسے اسے وہ سڑک اور اپنی زندگی ایل جتنا لمبے لگ رہے تھے۔ گاڑی بند ہو گئی اور سگنل کھل گیا تھا۔ بے تحاشا ہارن کی آوازوں پر اس نے چونک کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ناکام رہی اور بری طرح نروس ہوئی۔ ایک ٹریفک وارڈن اس کے قریب آیا۔ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، امامہ نے اس سے کہا۔ پھر لفٹ سے اسے ہٹانا پڑے گا ورنہ ٹریفک جام ہو جائے گا، اس نے اسے بتایا۔ سگنل تب تک دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ وہ وائرلیس پر لفٹر کو بلانے لگا اور وہ بے حد ہڑبڑانے والے انداز میں گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ناکام رہی۔ لفٹر آنے پر وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ لفٹر میں بیٹھا آدمی اسے قریبی پارکنگ میں اسے پہنچانے کے بارے میں بتاتا ہوا کسی ٹیکسی میں اسے وہاں تک جانے کا کہہ کے غائب ہو گیا۔ مال روڈ پر اس ٹریفک میں اس سے کوئی ٹیکسی یا رکشا نہیں مل رہا تھا، لیکن واحد کام جو وہ کر سکتی تھی وہ سڑک کراس کر کے کچھ فاصلے پر سالار کے آفس جانا تھا۔ اس نے سیل نکال کے سالار کو فون کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کا سیل آف تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کے آفس ہی جانا پڑے گا۔ چند منٹ اور چلنے کے بعد اس کے جوتے کا اسٹرپ نکل گیا۔ آج برا نہیں بلکہ بدترین دن تھا۔ وہ اس ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ اس کے آفس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی حالت پہ رونا آنے لگا۔ اس کے بینک کی شاندار عمارت کے سامنے جوتا گھسیٹتے ایک لمحے کے لیے وہ ہچکچائی تھی، لیکن پھر اس کے ذہن میں آیا کہ وہ سیدھی اس کے آفس چلی جائے۔ گارڈ کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس نے ان کی آنکھوں میں اتنی حیرانی و بے یقینی دیکھی تھی کہ اس کی عزت نفس میں کچھ اور کمی بھی آئی تھی، لیکن میں ریسیپشن میں داخل ہوتے ہی اس کی عزت نفس مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ شاندار انٹیریئر والا وسیع اور عریض ماربلڈ ہال اس وقت سوٹڈ بوٹڈ کارپوریٹ کلائنٹ سے بھرا ہوا تھا۔ آفس کا یہ لے آؤٹ کبھی اس کے تصور میں آ جاتا تھا تو وہ وہاں کبھی نہ آتی، لیکن اب وہ آ چکی تھی۔ ریسیپشن کاؤنٹر پر اس نے سالار سکندر سے اپنا رشتہ ظاہر کرنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ مجھے سالار سکندر سے ملنا ہے، کیا آپ نے اپوائنٹمنٹ لیا ہے میڈم؟ ریسیپشنسٹ نے بے حد پروفیشنل انداز میں کہا۔ اس کا ذہن ایک لمحے کے لیے بلینک ہو گیا تھا۔ اپوائنٹمنٹ؟ وہ حیران ہوئی۔ اس نے جواب دینے کے بجائے ہاتھ میں پکڑے سیل پر ایک بار پھر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ اس بار کال ریسیو نہیں ہوئی، لیکن بیل بجی تھی۔ میں اس کی دوست ہوں، اس نے کال ختم کرتے ہوئے بے ربطی سے کہا۔ ابھی وہ ایک میٹنگ میں ہے، انہیں تھوڑی دیر میں انفارم کر دیتی ہوں۔ آپ کا نام؟ ریسیپشنسٹ نے کہا۔ امامہ۔ وہ اپنا نام بتا کر ہال میں پڑے صوفے میں سے ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے تقریباً 15 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ 15 منٹ کے بعد اس نے چند افراد کے ساتھ سالار کو بات چیت کرتے ریسیپشن پر نمودار ہوتے دیکھا۔ ان لوگوں کو دروازے تک چھوڑ کر وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا واپس جانے لگا۔ ریسیپشنسٹ نے اسے روکا۔ امامہ نے سالار کو اس کی بات سننے پر اور پھر ٹھٹکتے دیکھا۔ وہ اپنی ایڑیوں پر گھوم گیا۔ اسے اتنی دور سے بھی سالار کے چہرے پہ حیرت نظر آئی تھی۔ پھر وہ مسکرایا۔ اس نے پلٹ کر ریسیپشنسٹ سے یقیناً اس کا تعارف کرایا تھا۔ پھر وہ رکے بغیر اس کی طرف آیا۔ اگر وہ اس وقت اس سے گھر میں سامنا کر رہی ہوتی تو اس وقت اس سے لپٹ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہوتی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، اس نے قریب آتے ہوئے کہا۔ وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھا۔ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، اس نے بے ربطی سے جواب دیا۔ اس نے سالار سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی آنکھیں پڑھنا جانتا ہے۔ سامنے سگنل پر میری گاڑی خراب ہو گئی اور لفٹر اسے کہیں لے گیا ہے، اور یہاں تمہارا آفس تھا تو یہیں آ گئی، لیکن شاید یہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ تم مصروف ہو، بس تم مجھے گھر بھجوا دو۔ وہ ایک کے بعد ایک مسئلہ بتاتے ہوئے اسے بند بے ڈھنگے انداز میں کہا۔ نو پرابلم، سالار نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ سوری میم، آپ مجھے اپنا تعارف کرا دیتی تو میں آپ کو آفس میں بٹھاتی۔ ڈیسک پہ بیٹھی لڑکی نے قریب آ کر معذرت کی۔ اٹس اوکے، کسی کو بھی بھیج کر یہاں قریبی کسی شو اسٹور سے اس سائز کے جوتے منگوائیں، اس نے لڑکی سے کہا، اور پھر اگلا جملہ امامہ سے کہا۔ امامہ، یہ ٹوٹا ہوا جوتا اتار دو۔ اتار دوں؟ وہ ہچکچائی۔ ہاں کوئی حرج نہیں، میرے باتھ روم میں وضو کے سلیپرز ہیں، وہ پہن کر پاؤں دھو لینا، تب تک نیا جوتا آ جائے گا۔ اور کس سگنل سے گاڑی لے کر گئے ہیں؟ امامہ نے اسے اندازے سے بتایا۔ اس نے ڈیسک سے آنے والی لڑکی کو گاڑی کا نمبر دیا اور کچھ
ہدایت دی۔ وہ تب تک ٹوٹے ہوئے جوتے اتار چکی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ اسے وہاں سے لے آیا۔ اپنے ہاتھ پر اس کی گرفت محسوس کرتی ہوئے امامہ نے سوچا اس وقت اس سہارے کی بہت ضرورت تھی۔ وہ راستے میں ملنے والے افراد سے ریلیکس انداز میں اس کا تعارف کرتے ہوئے اسے اپنے آفس لے آیا۔ ویسے تم یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے آفس کا دروازہ بند کرتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ میں؟ اسے بہانہ یاد نہیں آیا۔ سالار نے کچھ لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا، پھر بات بدل دی۔ تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ اپنی ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے اس نے انٹر کام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ انٹر کام پر اس کے لیے کوئی جوس لانے کا کہہ رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے کال ریسیو کی، چند لمحے بات کرتا رہا، پھر اس نے امامہ سے کہا۔ امامہ تمہارا کریڈٹ کارڈ کہاں ہے؟ وہ اس کے سوال پر چونکی۔ اس کے پاس ایک سپلیمنٹری کارڈ تھا۔ میرے بیگ میں، ذرا چیک کرو۔ اس نے بیگ سے والیٹ نکالا اور پھر باری باری بیگ کا ہر حصہ چیک کیا۔ کارڈ وہاں نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس میں نہیں ہے، اس نے اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ سالار سے کہا۔ اس نے جواب دینے کے بجائے فون پر کہا، بالکل، میری بیوی چھوڑائی تھی وہاں، میں منگوا لیتا ہوں، تھینک یو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ امامہ کی جیسے جان میں جان آئی۔ کہاں ہے کارڈ؟ امامہ نے پوچھا۔ کہاں شاپنگ کی ہے تم نے؟ سالار نے اس کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ اسے ڈپارٹمنٹل اسٹور یاد آیا۔ وہاں چھوڑ دیا تھا میں نے۔ اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، اسٹور کے مینیجر نے ہیلپ لائن کو انفارم کیا۔ وہ تمہارے سیل پر ٹرائی کرتے رہے لیکن تم نے کال ریسیو نہیں کی۔ اب انہوں نے مجھے کال کیا ہے۔ ایک آدمی ایک ٹرے میں پانی اور جوس کا ایک گلاس لے کر آ گیا۔ اسے اس وقت اس کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ سالار دوسرے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس دوران انٹرکام دوبارہ بجا اور وہ اٹھ کر گیا۔ گاڑی کا پتہ چل گیا تھا۔ امامہ، گاڑی کے پیپرز کہاں ہیں؟ اس نے ایک بار پھر فون ہولڈ پر رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ امامہ کو اپنی اگلی حماقت یاد آئی۔ پیپرز گاڑی میں ہی تھے۔ وہ پیپرز اور لائسنس دونوں وہاں چھوڑ کر آئی تھی۔ اس برانڈ نیو گاڑی پر اگر کوئی ہاتھ صاف کرتا تو اس خوش قسمت کو گاڑی کے ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں بھی انعام میں ملتی، کیونکہ لفٹر اسے مطلوبہ پارکنگ میں چھوڑ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ جوس یکدم اس کے حلق میں اٹکنے لگا۔ گاڑی میں، اس نے نظریں ملائے بغیر کہا۔ جواباً اس سے ملامت نہیں کی گئی جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہے؟ وہ کسی کو گاڑی لانے کے لیے بھیجنا چاہتا تھا۔ وہ گلاس رکھ کر ایک بار پھر آئی ڈی کارڈ اپنے بیگ میں ڈھونڈنے لگی۔ وہاں بھی اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ دوسرے بیگ میں تھا۔ اس کا دل وہاں سے بھاگ جانے کو چاہا۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس دفعہ سالار نے اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا۔ میرے پیپرز میں دیکھو، میری وائف کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہوگی۔ وہ ڈرائیور کو دے دو اور کار کی چابیاں بھی بھجوا دیتا ہوں میں، اس نے فون پر کہا۔ تمہیں اگر فریش ہونا ہے تو میرے سلیپرز یہاں پڑے ہیں۔ یہ آفر بے حد بر وقت آئی تھی۔ اسے اس وقت کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں وہ اپنا منہ چھپا لیتی۔ باتھ روم کا دروازہ بند کیے وہ اپنے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارتی گئی۔ سنا ہے تمہاری کوئی گرل فرینڈ آئی ہے؟ اس نے باہر رمشا کی آواز سنی۔ وہ سالار کو چھیڑ رہی تھی اور وہ جواباً ہنسا تھا۔ ہاں، آج کی ڈیزاسٹرس میٹنگ کے بعد کسی گرل فرینڈ کا ایک وزٹ تو ڈیزرو کرتا تھا میں۔ وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ان کی گفتگو سنتی رہی۔ دونوں اب کسی کلائنٹ اور آج کی میٹنگ کو ڈسکس کر رہے تھے۔ اس کا دل چاہا تھا وہ واپس کمرے میں نہ جائے۔ وہ اس سین سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلنے پر رمشا خیر مقدمی انداز میں اس کی طرف آئی۔ چلو، کسی بہانے تمہاری بیگم تو یہاں آئی، رمشا نے اس سے ملتے ہوئے کہا تھا۔ سالار جواب دینے کے بجائے صرف مسکرایا۔ چند منٹ وہ کھڑی باتیں کرتی رہی، پھر اس نے کہا، اب اگلی میٹنگ ہے تو تم آ رہے ہو کیا؟ ہاں، میں آتا ہوں۔ تم سٹارٹ کر لو میٹنگ، میں 10-15 منٹ میں آ جاتا ہوں، اس نے کہا۔ رمشا امامہ کو خدا حافظ کہتے ہوئے نکل گئی۔ تم چلے جاؤ، گاڑی آئے گی تو میں چلی جاؤں گی، اس نے کمرے میں پڑے جوتے کے ڈبے سے نیا جوتا نکالتے ہوئے سالار سے کہا۔ تم سینڈوچ کھاؤ، تم نے یہ صبح بنا کر دیے تھے۔ آج کلائنٹس کے ساتھ لنچ کیا ہے، یہ کھا نہیں سکا۔ وہ ٹیبل پر پڑے سینڈوچ کا ایک ٹکڑا کھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس وقت حلق سے کچھ اتارنا بہت مشکل تھا۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ لنچ کیا ہے تم نے؟ نہیں، لیکن بھوک نہیں ہے۔ پھر کھاؤ، صرف ایک کھا لو، وہ اسے بہلا رہا تھا۔ امامہ کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا اور اس وقت پوچھنا بیکار تھا۔ جب وہ پریشان ہوتی اسی طرح چیزیں بھولتی تھی۔ وہ اب سر جھکائے سینڈوچ کھانے لگی تھی جو اس نے پلیٹ میں اس کے سامنے رکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اب
اس کی ان تمام حرکات پر کوئی تبصرہ کرے گا، مگر وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ سینڈوچ ختم ہونے کے بعد اس نے امامہ سے چائے کا پوچھا اور اس کے انکار پر اس نے انٹرکام پر کسی سے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے کہا، میں تمہیں اپنی گاڑی میں بھجوا رہا ہوں، تمہاری گاڑی جب آئے گی تو میں بھجوا دیتا ہوں، میں خود ڈرائیو کر کے چلی جاتی ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، ڈرائیور تمہیں ڈراپ کرے گا، تم اپسٹ ہو اور میں نہیں چاہتا تم ایسے ڈرائیو کرو۔ وہ بول نہیں سکی۔ میں خود چلی جاتی ہوں، اس نے بینک کی ایگزٹ پر سالار سے کہا۔ یار، کلائنٹس کو بھی یہاں تک چھوڑنے آتا ہوں، تم تو بیوی ہو میری۔ وہ مسکرایا تھا۔ ڈرائیور پارکنگ میں کھڑی گاڑی دروازے کے سامنے لے آیا تھا۔ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے آیا، مگر اس سے پہلے سالار اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے اسے رک کر دیکھنے لگی۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے حلق میں ایک بار پھر سے گرہیں پڑنے لگی تھی۔ اینی تھنگ ایلس میم؟ سالار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، اس نے بالآخر کہا۔ آلویز ایٹ یور ڈسپوزل میم۔ اس نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلاتے ہوئے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سالار نے دروازہ بند کر دیا۔ چلتی ہوئی گاڑی میں سے امامہ نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر دیکھا۔ وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ وہ یقیناً گاڑی کے مین روڈ پر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا تھا۔ جس کی ذمہ داری تھی وہ شخص اس کے لیے کھڑا تھا، وہ جلال کی ذمہ داری نہیں تھی۔ پھر وہ کیوں یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ اس کے لیے اتنی کرٹسی دکھاتا؟ اس نے ٹھیک کیا تھا، اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ واقعی اس وقت گاڑی ڈرائیو کرنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ گھر آ کر بھی بہت دیر تک لاؤنج میں بے مقصد بیٹھی رہی تھی۔ آج کا دن بے حد برا تھا۔ تکلیف دہ یادوں کا ایک سلسلہ تھا جو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ سالار نے رات کو کھانے کی ٹیبل پر اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، جواب حسب توقع تھا۔ سالار نے کھانا کھاتے کھاتے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، میں بس اپنی فیملی کو مس کر رہی ہوں۔ اس نے جھوٹ بولا۔ سالار نے اسے کوریدا نہیں تھا اور وہ اسے صرف بہلانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ وہ ڈنر کے بعد کام کے لیے اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ امامہ نے سونے کی کوشش کی، لیکن وہ سو نہیں سکی۔ کتنا وقت اس نے اندھیرے میں بستر میں چت لیٹے چھت کو گھورتے ہوئے گزارا تھا، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سالار سونے کے لیے حتی الامکان آہستگی سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا تھا۔ پھر وہ دروازہ بند کر کے وہ لائٹ آن کیے بغیر اسی طرح احتیاط سے دبے پاؤں واش روم کی طرف چلا گیا تھا۔ امامہ نے آنکھیں بند کر لی۔ نیند اب بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے سونے کے لیے بیڈ پر آ کر لیٹا تھا۔ اس نے امامہ کی طرف کروٹ لی اور پھر امامہ نے اس کی آواز سنی۔ تم جاگ رہی ہو؟ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ کچھ جھلائی تھی۔ پتہ نہیں کیسے، بس پتہ چل ہی جاتا ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا وہ اسے بتا دے اپنی اور جلال کی ملاقات کے بارے میں، لیکن دوسرے ہی لمحہ اس نے اس خیال کو جھٹک دیا تھا۔ کچھ نہیں، بس میں ڈپریس تھی، اس لیے تو کہا تھا کہ باہر چلتے ہیں۔ وہ اب اس کے بازو پر سہلانے والے انداز میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اب، امامہ نے یکدم کسی ننھے بچے کی طرح اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے اس سے کہا۔ اس کے سر کو چومتے ہوئے وہ اسے تھپکنے لگا۔ امامہ کا دل بھر آیا۔ اگر اس کی زندگی میں جلال النصر کے نام کا کوئی باب نہ آیا ہوتا تو کیا ہی اچھا تھا۔ وہ اس شخص کے ساتھ بہت خوش رہ سکتی تھی۔ جلال کے ساتھ ہونے والی وہ ملاقات اس کے لیے ایک اتفاق تھا، ایک ایسا اتفاق جسے وہ دوبارہ نہیں چاہتی تھی۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتفاقی ملاقات اس کے لیے بہت خطرناک اثرات لے کر آنے والی تھی، مہینوں یا سالوں میں نہیں بلکہ دنوں میں۔ 2 دن بعد وہ ایک ڈنر میں مدعو تھے۔ وہ اس وقت سالار کے ساتھ کھڑی چند لوگوں سے مل رہی تھی جب اس نے ہلو کی ایک شناسا سی آواز سنی۔ امامہ نے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر ہل نہیں سکی۔ وہ فاروق تھا جو بے حد گرم جوشی کے ساتھ سالار سے مل رہا تھا۔ میری بیوی، سالار اب اس کا تعارف کروا رہا تھا۔ تعارف کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے ہی ان سے مل چکا ہوں، فاروق نے بے حد گرم جوشی سے کہا۔ سالار نے کچھ حیران سا ہو کر فاروق کو دیکھا۔ آپ پہلے مل چکے ہیں امامہ سے؟ بالکل، ابھی پرسوں ہی تو ملاقات ہوئی ہے۔
ڈاکٹر جلال النصر کے ساتھ لنچ کر رہی تھی۔ دراصل جلال ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی پرانی کلاس فیلو ہیں، اور جب انہوں نے آپ کا وزٹنگ کارڈ انہیں دیا تب مجھے پتہ چلا کہ یہ آپ کی وائف ہیں۔ فاروق بڑے خوشگوار انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں نے اور میری مسز نے تو کھانے پر انوائٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا آپ آج کل مصروف ہیں۔ فاروق نے نہ امامہ کی فک ہوتی رنگت کو دیکھا، نہ سالار کے بے تاثر چہرے کو۔ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا سالار کو اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے کان جیسے سن ہو رہے تھے۔ وہ جلال النصر کے ساتھ مل رہی تھی، اور کب سے؟ فاروق کی بات سنتے ہوئے امامہ نے خشک ہوتے ہوئے حلق کے ساتھ سالار کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ بے غور فاروق کی بات سن رہا تھا، اور اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس نے اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھ کر غلط اندازہ لگایا تھا۔ میں اسے سب کچھ بتا دوں گی، وہ میری بات سمجھ لے گا۔ اس کے بے تاثر چہرے نے امامہ کو عجیب سی خوش فہمی کا شکار کیا تھا۔ آپ ظہیر صاحب سے ملے ہیں؟ اس نے یکدم سالار کو فاروق کی بات کاٹتے دیکھا۔ آئے ہوئے ہیں کیا؟ ہاں، ابھی ہم لوگ آپ ہی کی بات کر رہے تھے۔ آئے میں آپ کو ملواتا ہوں۔ سالار فاروق کو لیے ایک طرف چلا گیا۔ وہ دوبارہ پلٹ کر اس کی طرف نہیں آیا۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ کسی پارٹی میں وہ اس کے پاس ہی نہ آیا ہو۔ اسے کچھ پریشانی ہونے لگی، لیکن اسے ابھی بھی یقین تھا کہ سالار اس چیز کو بہت بڑا ایشو نہیں بنائے گا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی اس کی خاموشی اسی طرح تھی۔ گاڑی کے مین روڈ پر آنے کے چند منٹوں کے بعد امامہ نے اس طویل خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ ول یو پلیز شٹ اپ؟ وہ فریز ہو گئی تھی۔ میں اس وقت گاڑی ڈرائیو کرنا چاہتا ہوں، تمہاری بکواس سننا نہیں چاہتا۔ وہ اس پر چلایا نہیں تھا، لیکن جو کچھ اس کی نظروں میں اور اس کے ٹھنڈے لہجے میں تھا وہ امامہ کو مارنے کے لیے کافی تھا۔ وہ اسے دوبارہ مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ اتنے مہینوں میں اس نے پہلی بار اسے اندھا دھند ڈرائیو کرتے دیکھا تھا۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنی جیکٹ لاؤنج میں صوفے پر پھینکتے ہوئے سیدھا کچن میں گیا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کچن میں جائے یا اس کے بیڈ روم میں آنے کا انتظار کرے۔ اپنی چادر اتارتے ہوئے وہ کچھ دیر اپارٹمنٹ کے بیرونی دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی۔ اس کا ذہن اب معاف ہونے لگا تھا۔ وہ اتنے مہینوں سے ایک عاشق اور دوست کے ساتھ رہ رہی تھی، اور آج پہلی بار ایک شوہر کا سامنا کر رہی تھی۔ تب کوریڈور میں کھڑے کھڑے اس نے اپنے سینڈلز اتارے۔ تبھی اس نے سالار کو کچن ایریا سے پانی کا گلاس لے جاتے اور پھر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھتے دیکھا۔ اب اس کی پشت امامہ کی طرف تھی۔ پانی کا گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ اپنے گلے سے ٹائی اتار رہا تھا۔ وہ چند لمحے کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھائی۔ کرسی کھینچ کر وہ بیٹھی تھی کہ وہ کرسی دھکیلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سالار، میری بات تو سنو، ابھی کچھ اور رہ گیا ہے جو تم نے مجھے بتانا ہے۔ اس نے سالار کی آنکھوں میں اپنے لیے پہلے کبھی تحقیر نہیں دیکھی تھی، لیکن آج دیکھ رہی تھی۔ مجھے وضاحت کا موقع تو دو۔ وضاحت؟ کس چیز کی وضاحت؟ تم مجھے یہ بتانا چاہتی ہو کہ تم نے اپنے ایکس بوائے فرینڈ کے لیے اپنے شوہر کو دھوکہ دینا کیوں ضروری سمجھا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ یا تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ تمہارے ایکس بوائے فرینڈ کی وہ کون سی خوبی ہے جو تمہیں اپنے شوہر میں نظر نہیں آئی؟ وہ اپنے لہجے سے اسے کاٹ رہا تھا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم کب سے اس سے مل رہی ہو۔ میں اتفاقاً اس سے ملی تھی، صرف ایک بار۔ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ سالار نے ڈائننگ ٹیبل پر پوری قوت سے ہاتھ مارا تھا۔ اسٹاپ بی فولنگ می ویمن! وہ پوری قوت سے چلایا تھا۔ امامہ کی آواز بند ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یوٹوپیا ختم ہو رہا تھا۔ تم سمجھتی ہو میں تم پر اعتبار کروں گا؟ تم نے میری نظروں میں آج اپنی عزت ختم کر لی ہے۔ یو آر نتھنگ بٹ اے بلڈی چیٹر۔ وہ کہتے ہوئے وہاں رکا نہیں تھا۔ بیڈ روم میں جانے کے بجائے وہ اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا۔ امامہ نے مٹھیاں بھیج کر جیسے اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنی سالار نے بنا لی تھی، لیکن بات اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی جتنی اس نے سمجھ لی تھی۔ وہ اس کے اور جلال کے ماضی کے تعلق سے واقف نہ ہوتا تو کبھی بھی کسی کلاس فیلو کے ساتھ کھانا کھانے پر وہ اتنا ہنگامہ کھڑا نہ کرتا۔ وہ اٹھ کر بیڈ روم میں آ گئی۔ سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی۔ سالار بیڈ روم میں نہیں آیا تھا۔ اسے یقین تھا
صبح تک اس کا غصہ ختم نہیں تو کم ضرور ہو جائے گا۔ وہ اس سے دوبارہ بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ فجر کے وقت کمرے میں آیا تھا۔ اس پر ایک نظر ڈالے بغیر وہ کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کی واپسی ہمیشہ کی طرح جم اور جاگنگ کے بعد آفس جانے سے کچھ دیر پہلے ہوئی تھی۔ اس نے امامہ کو تب بھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ امامہ کے نکالے ہوئے کپڑے کی بجائے وہ اپنے نکالے ہوئے کپڑے لے کر واش روم میں گیا تھا۔ وہ کچھ دل برداشتہ سی ہو کر کچن میں ناشتہ تیار کرنے لگی۔ سالار تیار ہو کر لاؤنج میں آیا، لیکن ناشتے کی ٹیبل پر جانے کے بجائے وہ اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اپنا لیپ ٹاپ لانے وہاں گیا ہوگا، لیکن وہ یہ ناشتہ کرنے کے بعد کیا کرتا تھا۔ آج پہلے لینے کا مطلب تھا کہ سالار ناشتہ لگا دیا ہے میں نے۔ اس کے اسٹڈی روم سے نکلنے پر امامہ نے اسے کہا تھا، اس کے لیے تم جلال کو بلا لو۔ اس نے بات نہیں کی تھی، اسے کوڑا مارا تھا۔ وہ سفید پڑ گئی۔ وہ ایک لمحے کے بغیر اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر نکل گیا۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ کتنی دیر وہیں ڈائننگ ٹیبل کے قریب کھڑی رہی۔ اس کے لفظ کسی خاردار تار کی طرح تھے جو اس کے وجود کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھے۔ وہ سارا دن کچھ نہیں کھا سکی تھی۔ اس نے دوبارہ سالار کو کال کی، لیکن اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ اسے یہی توقع تھی۔ اس نے ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اس سے معافی مانگی۔ اس نے ٹیکسٹ میسج کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ روزانہ 7 یا 8 بجے کے قریب گھر آ جاتا تھا۔ اگر کبھی اسے دیر سے آنا ہوتا تو وہ اسے مطلع کر دیا کرتا تھا، لیکن اس دن وہ رات کو تقریباً 10 بجے کے قریب گھر آیا تھا۔ آج بہت دیر ہو گئی؟ امامہ نے دروازہ کھولنے پر پوچھا۔ سالار نے جواب نہیں دیا۔ وہ کھڑی صرف اسے دیکھتی رہ گئی۔ لاؤنج میں ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آن کرتے ہوئے وہ بیڈ روم میں چلا گیا۔ یہ جیسے اشارہ تھا کہ وہ دوبارہ ٹی وی دیکھنے کے لیے وہاں آئے گا۔ امامہ کو یقین تھا کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا، لیکن بوجھل دل کے ساتھ اس نے کھانا لگانا شروع کر دیا تھا۔ وہ 10-15 منٹ کے بعد کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج میں آ گیا تھا۔ فریج سے ایک انرجی ڈرنک نکالا اور لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر چینل سرفنگ کرنے لگا۔ کھانا تیار ہے، امامہ نے اسے انفارم کیا۔ وہ ٹی وی دیکھتا رہا۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ وہ آگے بڑھی۔ اس نے ٹی وی سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں موجود ہر چیز میری ہے، اور کھانا کھانا یا نہ کھانا یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں بے رخی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے تمہارے انتظار میں ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہے۔ اسٹاپ دس بلشٹ۔ وہ چینل تبدیل کرتے ہوئے عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ میں تمہارے ہاتھوں بے وقوف ضرور بن گیا ہوں، لیکن بے وقوف ہوں نہیں میں۔ سالار، تم جو سمجھ رہے ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، جو میں تمہیں سمجھ رہا تھا وہ واقعی غلط تھا۔ امامہ کی حلق میں پھر سے گریں پڑنے لگی تھی۔ تم میری بات کیوں نہیں سن لیتے؟ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ امامہ، آج میرے سامنے رونا مت تم مجھے استعمال کر رہی ہو، ایکسپلائٹ کر رہی ہو۔ کرو، لیکن ایموشنلی بلیک میل مت کرو مجھے، پلیز۔ وہ اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتے ہوئے آنسو کو دیکھ کر بری طرح مشتعل ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم بات نہیں سننا چاہتے، مت سنو، لیکن معاف کر دو مجھے۔ میں تم سے ایکسکیوز کرتی ہوں، میری غلطی تھی، مجھے اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ اس طرح ملنے کے بجائے تمہیں اس سے شادی کر لینی چاہیے، اس نے اس کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ سالار، وہ شادی شدہ ہے۔ وہ بات مکمل نہیں کر سکی، اس کے آنسو بہنے لگے تھے، اور اس کے بات کو ادھورا چھوڑنے پر وہ سلگا تھا۔ بہت دکھ ہے تمہیں اس کے شادی شدہ ہونے کا، تو کہو اس سے تم سے سیکنڈ میرج کر لے یا بیوی کو طلاق دے دے، لیکن اسے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم تو ویسے ہی اویلیبل ہو اسے۔ وہ سانس نہیں لے سکی۔ کم از کم اسے اس کی زبان سے یہ سننے کی توقع نہیں تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ تم جو مطلب نکالنا چاہتی ہو نکال لو۔ میرے کیریکٹر کی بات کر رہے ہو تم؟ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ کیریکٹر ہے تمہارا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ کیریکٹر تھا تو شادی کی تھی تم نے۔ اسے اپنی بھررائی ہوئی آواز سے خود جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ شادی نہیں، غلطی تھی، اینڈ آئی ریگریٹ اٹ۔
وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا تھا، پھر اس نے اپنے حلق میں پھنسا ہوا آنسو کا گولا نگلتے ہوئے کہا، میری فیملی ہوتی نا تو تم سے اس طرح کی ایک بات نہ سنتی میں، لیکن اب اور کچھ مت کہنا ورنہ میں تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ سالار نے جواب میں ٹیبل پر پڑا اپنا سیل اٹھایا۔ اس نے فرقان کو کال کی۔ تمہارا ڈرائیور سو تو نہیں گیا؟ نہیں، دوسری طرف سے فرقان نے کہا۔ تمہیں ضرورت ہے؟ ہاں۔ اچھا، میں اسے بتاتا ہوں۔ سالار نے سیل فون بند کر دیا۔ ڈرائیور تمہیں چھوڑ آتا ہے، تم پیکنگ کر کے جا سکتی ہو، لیکن مجھے کبھی یہ دھمکی مت دینا کہ تم میرا گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ جو کچھ تم میرے گھر میں بیٹھی کرتی رہی ہو، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ اٹھ کر بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ وہ بت کی طرح وہیں بیٹھی رہی۔ اس نے اسے دھکے دے کر گھر سے نہیں نکالا تھا، لیکن وہ یہی محسوس کر رہی تھی۔ چند منٹ وہ وہیں بیٹھی رہی، پھر یکدم اٹھ کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی۔ لفٹ میں اس نے اپنے دوپٹے سے بھیگی آنکھوں اور چہرے کو رگڑ کر خشک کرنے کی کوشش کی۔ وہ ڈرائیور کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی۔ مجھے سعیدہ اماں کی طرف چھوڑ دو، اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہا۔ سعیدہ اماں نے نیند سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اسے دروازے پر دیکھ کر وہ بری طرح پریشان ہوئی تھی، مگر اس سے زیادہ پریشان وہ اسے اندر آ کر بلک بلک کر روتے دیکھ کر ہو رہی تھی۔ سالار نے گھر سے نکال دیا؟ وہ سن کر حواس باختہ ہو گئی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ سعیدہ اماں کو تو کیا، کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ بھائی جان کو فون ملا کر دو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ ایسے کیسے گھر سے نکال سکتا ہے وہ؟ سعیدہ اماں کو غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے ان کے اصرار کے باوجود آدھی رات کو ڈاکٹر سبطہ علی کو فون نہیں کیا۔ یہ مصیبت اس کی تھی، وہ اس کے لیے لوگوں کی نیندیں نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ وہ خود پچھلی رات نہیں سوئی اور اب اسی طرح روتے ہوئے اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نیند مشکل سے آئی تھی، لیکن آ گئی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ دوپہر کو کھلی اور آنکھ کھلنے پر اسے یہ سب کچھ بھیانک خواب کی طرح لگا تھا۔ سالار نے کوئی فون تو نہیں کیا؟ اس نے سعیدہ اماں کے کمرے میں آنے پر پوچھا۔ نہیں۔ تم نہا لو، میں کھانا لگا رہی ہوں، پھر بھائی صاحب کی طرف چلتے ہیں، سعیدہ اماں کہہ کر کمرے سے نکل گئیں۔ پتہ نہیں اسے کیوں امید تھی کہ وہ اب پچھتا رہا ہوگا، شاید اس کے چلے جانے کے بعد اسے احساس ہوا ہوگا کہ اس نے زیادتی کی ہے۔ 12 گھنٹے غصہ ختم ہونے کے لیے کافی تھے، اگر یہ سب کچھ اس نے غصے میں کیا تھا تو۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ شاور لیا اور سعیدہ اماں کے گھر پڑے ہوئے اپنے پرانے کپڑوں میں سے ایک جوڑا نکال کر پہن لیا۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی، لیکن کھانے کے 2 لقمے لیتے ہی اس کی بھوک مر گئی۔ سعیدہ اماں نے زبردستی اسے کھانا کھلایا۔ وہ کچھ کھانے کے فوراً بعد ڈاکٹر صاحب جانا چاہتی تھی، لیکن امامہ ڈاکٹر صاحب کو ان کے آفس فون پر اس طرح کی گفتگو سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن سعیدہ اماں اس پر تیار نہیں تھی۔ وہ زبردستی اسے ساتھ لے کر ڈاکٹر صاحب کے گھر آ گئی تھی۔ کلثوم آنٹی سب کچھ سن کر سعیدہ اماں کی طرح حواس باختہ ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آفس سے نہیں آئے تھے۔ لیکن بیٹا، جھگڑا کس بات پر ہوا؟ امامہ کے پاس اس ایک سوال کا جواب نہیں تھا۔ سعیدہ اماں اور کلثوم آنٹی کے ہر بار پوچھنے پر اسے احساس ہوتا کہ اس سوال کا جواب اس کی نیت صاف ہونے کے باوجود اس کو مجرم بنا رہا تھا۔ اگر وہ سعیدہ اماں اور کلثوم آنٹی کو یہ بتاتی کہ وہ اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ کھانے پر گئی تھی یا کسی پرانے کلاس فیلو کے ساتھ تھی، تو دونوں صورتوں میں وہ کبھی بھی اچھے رد عمل کا اظہار نہ کرتی۔ وہ یہ سب کچھ ڈاکٹر صاحب کو کبھی نہ بتا سکتی تھی، جو گھر آتے ہی اسے دیکھ کر بہت بری طرح پریشان ہوئے تھے۔ اسے میرے کیریکٹر پر شک ہے، اس نے ان کے بار بار پوچھنے پر سر جھکائے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر سبطہ علی کو جیسے شوق لگا تھا۔ سعیدہ اماں اور کلثوم آنٹی بھی بول نہیں سکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ رات کو آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا، پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، انہوں نے امامہ کو تسلی دی۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں جاب کر لوں گی، لیکن اب اس کے گھر نہیں جاؤں گی۔ ڈاکٹر سبطہ علی نے اس کی کسی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ اب بھی جیسے شوق میں تھے۔ سالار سکندر کے بارے میں وہ جو تاثر آج تک بنائے بیٹھے تھے، وہ بری طرح مسخ ہوئے تھے۔ وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ سب کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، ورنہ سالار اس لڑکی کو آدھی رات کو اپنے گھر سے
اس طرح کے الزام لگا کر خالی ہاتھ نہیں نکال سکتا تھا جسے وہ اپنی بیٹی کہتے تھے۔ فرقان اس رات کو اکیلا آیا، سالار اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے لیکچر کے بعد اسے روک لیا اور سالار کے بارے میں پوچھا۔ وہ کچھ مصروف تھا اس لیے نہیں آ سکا، فرقان نے اطمینان سے کہا۔ آپ کو اس نے بتایا ہے کہ اس نے امامہ کو گھر سے نکال دیا ہے؟ فرقان چند لمحے بول نہیں سکا۔ امامہ کو؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ آپ کے ڈرائیور کے ذریعے ہی اس نے امامہ کو کل سعیدہ بہن کے گھر بھجوایا تھا۔ فرقان کو پچھلی رات سالار کی کال یاد آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کیسے؟ مطلب فرقان کا دماغ واقعی چکرا گیا تھا۔ سالار امامہ پر جس طرح جان چھڑکتا تھا، کم از کم اس کے لیے یہ بات ماننا ناممکن تھا کہ وہ اسے گھر سے نکال سکتا ہے، اور وہ بھی اس طرح آدھی رات کو۔ وہ اسے کل جم میں بہت خاموش سا لگا تھا، اور آج وہ جم آیا ہی نہیں تھا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی خاموشی کا کوئی تعلق امامہ سے ہو سکتا ہے۔ میں اسے ابھی فون کرتا ہوں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فرقان نے پریشان ہوتے ہوئے سالار کو اپنے سیل سے کال کی۔ سالار کا سیل آف تھا۔ اس نے دوبارہ گھر کے نمبر پر ٹرائی کیا، کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے کچھ حیران ہو کر ڈاکٹر صاحب کو دیکھا۔ فون نہیں اٹھا رہا، سیل آف ہے۔ میں گھر جا کر بات کرتا ہوں اس سے۔ آپ امامہ کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ فرقان واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں، امامہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس نے نکالا ہے، وہ معذرت کر کے خود لے کر جائے گا۔ ڈاکٹر سبط علی نے بے حد دو ٹوک انداز میں کہا۔ آپ اسے جا کر میرا پیغام دے دیں۔ فرقان نے کبھی بھی ڈاکٹر سبط علی کو اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ سالار نے بیل کی آواز کو چند بار نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ فرقان جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور اس کا یہ ارادہ کیوں تھا وہ جانتا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا اور پھر دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر آ گیا۔ تم نے امامہ کو گھر سے نکال دیا ہے؟ فرقان نے اندر آتے ہوئے اپنے عقب میں دروازہ بند کرتے ہوئے اس سے کہا۔ میں نے نہیں نکالا، وہ خود گھر چھوڑ کر گئی ہے، سالار نے پیچھے دیکھے بغیر اسٹڈی روم میں جاتے ہوئے کہا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، تم نے مجھے خود ڈرائیور کو بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ فرقان اس کے پیچھے اسٹڈی روم میں آ گیا۔ ہاں کہا تھا، کیونکہ اس نے مجھے گھر چھوڑنے کی دھمکی دی تھی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں کل جانا ہے تم آج چلی جاؤ، لیکن میں نے اسے نہیں نکالا۔ اس نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ بیویاں گھر چھوڑنے کی دھمکیاں دیتی ہی رہتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں تم اس طرح گھر سے نکال دو۔ فرقان نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دیتی ہوں گی، بٹ شی ڈیئر ناٹ ڈو دیٹ ٹو می، اس نے فرقان کی بات کاٹ کر کہا۔ ڈاکٹر صاحب کتنے پریشان ہیں، تمہیں اندازہ ہے اس بات کا؟ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کے درمیان میں کیوں لے کر آئی ہے؟ وہ سلگا تھا۔ وہ کیسے نہ لے کر آتی؟ تم اسے گھر سے نکالو گے اور ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں چلے گا؟ وہ چاہتی تو نہ پتہ چلتا، اگر اتنی ضرورت تھی کہ گھر سے چلی گئی تو پھر اتنا حوصلہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ منہ بند رکھتی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ کس بات پر جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کا؟ بس ہو گیا ہے کسی بات پر۔ وہ کم از کم وجہ بتانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ فرقان آتے گھنٹے کے سوال و جواب اور بحث کے باوجود اس سے وجہ نہیں پوچھ سکا تھا۔ پھر جیسے اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم اسے لے آؤ۔ یہ میں نہیں کروں گا، نہ میں نے اسے نکالا ہے نہ میں اسے لے کر آؤں گا۔ وہ خود آنا چاہتی ہے تو آ جائے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ سب نہیں ہونے دیں گے، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے یا تم نے اسے نکالا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا پیغام یہی ہے کہ تم جا کر معذرت کر کے اسے لے آؤ۔ سالار خاموش رہا۔ میرے ساتھ چلو، ابھی اسے لے آتے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گا، ڈاکٹر صاحب سے میں خود بات کر لوں گا۔ ابھی کرو بات۔ میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں وہ کچھ دن وہاں رہے، یہ اس کے لیے اچھا ہوگا۔ فرقان اگلے 2 گھنٹے وہیں بیٹھا رہا اور اسے سمجھاتا رہا، لیکن وہ اس کے انکار کو اقرار میں بدل نہیں سکا۔ وہ بے حد ناخوش سالار کے اپارٹمنٹ سے گیا اور اس کی خفگی نے سالار کی فرسٹریشن میں اضافہ کیا۔ ڈاکٹر سبط علی اگلے 4 دن اس کا انتظار کرتے رہے۔ وہ نہیں آیا، نہ ہی اس نے انہیں فون کیا۔ انہیں خود اسے فون کرنے میں عار تھا۔ انہیں کہیں نہ کہیں یہ توقع تھی کہ وہ ان کا اتنا احترام ضرور کرتا تھا کہ ان کا پیغام ملنے پر آ جائے گا، لیکن اس کی مکمل خاموشی نے جیسے انہیں ذہنی دھچکا پہنچایا تھا۔
امامہ اس دن سے انہی کے گھر پر تھی۔ انہوں نے یہ بہتر سمجھا تھا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا وہ انہی کے گھر پر رہے۔ فرقان ڈاکٹر سبط علی کے گھر اور سالار کے اپارٹمنٹ کے درمیان گھن چکر بنا ہوا تھا۔ اس صورتحال میں سب سے زیادہ ابتر ذہنی حالت امامہ کی تھی۔ اسے یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ سالار اس کے معاملے میں اس طرح کا رویہ دکھا سکتا ہے۔ چوتھے دن ڈاکٹر سبط علی نے سالار کو فون کر دیا۔ وہ آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور سیل پر ڈاکٹر صاحب کا نمبر دیکھتے ہی وہ چند لمحے ہل نہیں سکا۔ یہ ایک ایسی کال تھی جس سے وہ بچنا بھی چاہتا تھا اور جسے وہ اٹینڈ نہ کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد ڈاکٹر سبط علی نے کسی تمہید کے بغیر اس سے کہا، آپ اگر شام کو میری طرف آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آ جاتا ہوں۔ اگر معاملہ حل ہو سکا تو بہتر ہوگا، ورنہ معاملہ ختم کر لیں گے۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔